سن 1 ہجری میں نمازوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ اگر کوئی حضر میں یعنی اپنے مقام پر نماز پڑھے گا تو بعض نمازیں ایسی تھیں جو 4 رکعت والی تھیں، بعض 2 رکعت والی، جس طرح فجر کی نماز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اگر کوئی شخص اپنے مقام پر ہوگا تو وہ 4 رکعت ادا کرے گا، اگر سفر کی حالت میں ہوگا تو پھر 2 رکعت ادا کرے گا. اس سے پہلے ساری نمازیں 2 رکعت والی تھیں، چاہے کوئی اپنے مقام پر ہے یا سفر کی حالت میں، وہ 2 رکعت ہی ادا کرتا تھا. لیکن مدینہ میں تشریف لانے کے بعد 1 ہجری میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اب 4 رکعت والی نمازیں اپنے مقام پر اپنے گھر میں 4 رکعت ہوں گی. ہاں اگر سفر کی حالت میں کوئی ہے تو پھر وہ 4 کے بجائے 2 رکعتیں ادا کر سکتا ہے. پھر سن 2 ہجری میں ہی رمضان کے روزے فرض ہوئے. اس سے پہلے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے. ہاں یہ ہے کہ مدینہ میں آنے کے بعد مسلمان 10 محرم کا روزہ بطور فرض کے رکھتے تھے، یعنی اس وقت 10 محرم کا روزہ فرض تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا وجہ ہے یہ یہودی 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی. فرعون غرق ہوا تھا، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اپنی تجلی دکھائی تھی. تو بہرحال اس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی تھا، اسی وجہ سے یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم تو یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، لہٰذا ہم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھیں گے. تو اس وقت 10ویں محرم کا روزہ فرض ہو چکا تھا. تو جب 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو پھر 10ویں محرم کا روزے کی جو فرضیت تھی وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہو گئے.